ناظرین اکرام، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جاوید صاحب سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے ایک سننے والے نے آپ سے کیا، بینک کی ملازمت، اور اس حوالے سے وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ چونکہ بینک ہی پر ساری معیشت کا انحصار ہے، سب لوگوں کی تنخواہ وہاں سے آتی ہیں، بینک ہی کے ذریعے سے لوگوں کا سارا نظام چل رہا ہے فائنینس کا، تو پھر آخر یہ خاص ملازمت کیوں ناجائز ہے، اور باقی کو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلے تو یہ اصولی بات جان لینی چاہیے جی کہ سود ایک اخلاقی برائی ہے۔ بینکاری کا پورا نظام سود پر مبنی ہے۔ سود کو کوئی اسلام ہی نے ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ تورات میں بھی ایسے ہی اس کی ممانعت کی گئی، انجیل میں بھی ایسے ہی ممانعت کی گئی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ سادہ طریقہ نہیں رہ گیا کہ ایک مہاجن ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، بلکہ پوری معیشت اس ادارے پر قائم ہو گئی ہے۔ جب اس طریقے سے معیشت پوری ادارے پر قائم ہو گئی ہے تو اب اس کی نوعیت بھی بہت حد تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو بالکل ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو غلامی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر پورے معاشرے پر چھائی ہوئی تھی، تو اسلام نے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ اگلے ہی دن، یعنی ایک برائی تھی اس کا فوراً خاتمہ کر دیا جاتا، بلکہ اس کے لیے نہایت حکیمانہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک طرف سے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے، اور دوسری جانب جب تک وہ ختم نہیں ہو گئی اس وقت تک اس کو کوئی غیر قانونی چیز یا اس درجے کی حرمت کے دائرے میں نہیں ڈالا کہ جس کے بعد لوگ اگلے ہی دن الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ میرے نزدیک یہی معاملہ یہاں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ میں یہ تو کہتا ہوں کہ ظاہر ہے اس کو ختم کرنا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کے ماہرین معیشت کو توفیق دے تو وہ ایسا راستہ نکالیں کہ سود کے بغیر ہم اس سارے نظام کو چلا سکیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو کوئی آدمی پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے دائرے ہی میں رکھ سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حال میں اس کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کر لے۔ دوسرے اداروں میں یہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ادارہ تو کاروبار ہی سود کا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، دوسرے اداروں میں اس کی آلائش موجود ہے، تو جیسے دوسرے اداروں کے معاملے میں رعایت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ویسے ہی اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ غلامی پر قیاس کر کے رعایتی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت مجموعی اس نظام کو بہتر کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ جب تک یہ اس درجے میں بہتر ہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے، وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن مجید نے غلامی کے معاملے میں اختیار کیا، یعنی ایک برائی کو دور کرنے کے لیے گریجولی ہم آگے بھی بڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کو گوارا بھی کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ گریز اگر کر سکیں تو کر لیں، زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ چلیے یہ بینک کے معاملے میں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب بینک میں آپ کا بھی اکاؤنٹ ہے، میرا بھی اکاؤنٹ ہے، اس کے بغیر نہ کوئی ڈرافٹ بنتا ہے نہ کوئی پیمنٹ ہوتی ہے، تو وہ معیشت کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے گریز اصل میں ممکن ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آدمی دنیا سے کٹ جائے۔ تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہوگی یا یہ بہتر بات ہوگی؟ یعنی یہ کیا زیادہ قابل اجر بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس درجہ کاٹ لے ایسی چیز سے جس کے اندر یہ علائش پا جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت کون ہے کہ جس نے اپنا اکاؤنٹ بینک میں نہیں رکھا ہوا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف ملازمت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ بہتر ملازمت حاصل کر سکتا ہے تو ضرور کر لے۔ ظاہر ہے کہ ایک ناپسندیدہ صورتحال سے وہ دوچار ہے، لیکن آپ اس کا بالکل اب اہتمام نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں۔ پوری معیشت اس پر منحصر ہے، اور جب تک ہم پوری معیشت کے نظم کو درست کر کے کوئی دوسرے ادارے نہیں بنا لیتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کریں۔ سود کھانا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ادارہ کوئی اپنی ذات میں برا ادارہ نہیں ہے، یعنی اپنی ذات میں تو ظاہر ہے کہ یہ ادارہ خدمت کا ادارہ بن جاتا ہے، بہت سی خدمات انجام دیتا ہے، تو ان خدمات سے آپ فائدہ اٹھائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں جاوید صاحب دیکھیے، ایک ہے بینک کا مالک جس نے کام ہی اصل میں سود کھانے کے لیے کیا ہے نا، وہ تو اس کا کاروبار ہے، اور ایک اس کا ملازم ہے، ان کے بھی درجات میں فرق ہوگا۔ اس میں ظاہر فرق ہوگا، ایک آدمی جو ہے چپراسی کی ملازمت کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اسامیاں ڈھونڈ کے لا رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے وہی بات جو حضور نے فرمائی ہے کہ تمہارے دل میں اگر کھٹک محسوس ہوتی ہے تو یہ سمجھو کہ پھر اس سے تمہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے الگ ہو جاؤ۔ لیکن علی الاطلاق ہم اس ادارے کے معاملے میں یہ فیصلہ کر دیں اس وقت، یہ اس لیے موضوع نہیں ہے کہ پوری معیشت اس کے اوپر کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے قرآن مجید میں کہ جب اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر آپ تدریج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اصلاح کا عمل الگ جاری رہتا ہے لیکن لوگوں پر پھر سختی بھی نہیں برتتے۔